بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا مقام بہت ہی عظیم کر دیا ہے، بہت ہی بلند ہے ماں باپ کا مقام۔ اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے بعد، اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق ذکر فرمایا۔ آپ کھولیے قرآن اور دیکھیے پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، آرڈر کمانڈ کا یہ صیغہ ہے، وَاعْبُدُوا، تم سب عبادت کرو۔ جیسے ہم لوگ یہاں سارے لوگ اسکول والے ہیں، جیسے ہم لوگ اسکول میں جاتے ہوں گے، بچے جاتے ہیں آج بھی، تو ٹیچر کیا بولتے ہیں؟ ہیو سیٹ، بیٹھ جاؤ۔ یہ آرڈر کمانڈ کا صیغہ ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ، بول دیا بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاؤ۔ اللہ رب العالمین آرڈر کمانڈ کا صیغہ استعمال کیا، یہ امر کا صیغہ استعمال کیا اور کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ ہی کی عبادت کرنا، جو بھی مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگنا، جتنی بھی پریشانیوں کا حل چاہتے ہو اللہ ہی سے کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بھائی اللہ کے ساتھ شریک کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا پیدا کیا، دنیا کے اندر تمام چیزیں پیدا کی، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین کو ہموار کیا، انسانی ضروریات کے تمام چیزیں مہیا کیے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو پھر تم کون ہوتے ہو ایک مخلوق ہو کر کے، اللہ کی عبادت گزار ہو کر کے، اللہ کا نام لے کر کے، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں تم کسی کو شریک کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ آرڈر کمانڈ کر کے کہہ دیا، امر کا صیغہ استعمال کر کے کہہ دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین کے سامنے شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسرا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سن لو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا کہ سب سے بڑا حق، سب سے اہم حق اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا حق حقوق العباد میں اگر کسی کا حق سب سے اہم ہے تو والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ سنو اے مسلمانوں، سن لو، قُلْ تَعَالَوْا اُتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، قُلْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ اس خبر کو چھاپ دیجئے، تمام لوگوں کو بتا دیجئے۔ کیا بتانا ہے؟ قُلْ تَعَالَوْا، آپ کہیے آؤ، اے مسلمانوں کی جماعت سن لو، آؤ میری بات کو سنو، اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا چیز؟ ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اے مسلمانوں آ جاؤ سن لو، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے؟ آؤ، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا کہ تم کسی کو شریک کرو اللہ کی عبادت و ریاضت میں۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور ماں باپ کی نافرمانی کو بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں بھی پہلے اپنا حق ذکر کیا، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے اندر ماں باپ کا حق ذکر ہوا کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا حرام تو ہے ہی ہے، حقوق العباد میں ماں باپ کی بھی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آئیے قرآن کا سیر کیجئے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اٹھائیے پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 17 سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ دیکھو تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارے رب کا ججمنٹ آ چکا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر یہ سر بنایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین کے در پہ ہی جھکنا ہے، کسی اور کے در پہ یہ سر نہیں جھک سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور لوگوں سن لو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک مشورہ دیا، اس مشورہ کو دیکھیے کتنا پیارا مشورہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اور آج ہم لوگ اپنے گریبان میں ذرا جھانکے، جو لوگ ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ لوگوں سن لو، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اگر وہ تمہاری زندگی میں جب تم زندہ ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سنو، تمہاری موجودگی میں اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے دونوں یا دونوں میں سے ایک، دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو سن لو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف بھی نہ کہنا۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے علماء نے ترجمہ کیے ہوں گے، اور تمام کے تمام ترجمے الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں۔ اف کا مطلب ہوتا، آج ہم لوگ اردو میں بول دیتے ہیں اوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تعجب کے طور پہ آپ کیا بولتے ہیں؟ اوہ بولتے ہیں نا، ماں باپ کو نہیں بولنا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور لوگوں سن لو، اپنے ماں باپ کو نہ ڈانٹنا، ماں باپ کو نہ جھڑکنا، جی اف بھی نہیں کہنا، ایک دم محبت سے ماں باپ کو رکھنا۔ فَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ماں باپ کے سامنے کوئی بات پیش کرنا، ماں باپ کو کچھ دینا یا ماں باپ سے کچھ پوچھنا، نہایت ہی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیاری اور بھلی باتیں بولنا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ سجیشن دیا ہے، ایڈوائز دیا، صلاح دیا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی ان کے سامنے تم پیش آؤ تو ماں باپ کے ساتھ محبت اور چاہت کے ساتھ پیش آنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ماں باپ کے لیے تم بہتر سے بہتر دعائیں کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا ہے، میرے پروردگار عالم، اے میرے پالنے والے، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر شفقت و مہربانی کر کے، مشقت اٹھا کر کے مجھے پالا ہے، اللہ رب العالمین تو بھی ان کے اوپر رحمتیں برسا۔ یہ ماں باپ کے لیے دعائیں ہیں میرے بھائیوں۔ کتنے نوجوان ہوں گے جو ماں باپ کو نہیں ستاتے ہیں،
آج کے نوجوانوں کا جائزہ لے لیجئے، شہزادہ ہے شہزادہ، ماں باپ محبت سے جا کر کے جگائیں گے، بیٹا جگ جاؤ جگ جاؤ، نہ جانے اندر سے کیسی آوازیں آنے والی ہے، ڈانٹ کر کے جھڑک کر کے بولتے ہیں ابھی وقت نہیں ہوا، کیسے جگا دی ہے، میری نیند خراب کر دی، میں 12 بجے رات میں سویا تھا۔ جب بیٹا سوئے تو بھی ماں باپ پریشان، بیٹا سو جاؤ، کیا کر رہے ہو، ابھی ٹائم ہوا کیا، ابھی سو کیا؟ کیا ہم نوجوان ایسے کرتے یا نہیں کرتے بھائی؟ آپ سو جائیے، اب وہ بہت نیند آ رہی ہے، اور جب جگانے جائے تو جگانے مت پوچھو۔ ماں باپ سبزی لائے بازار سے اور آپ کو کھلائے، اتنی مشقتیں برداشت کرے، پھر بھی شہزادے کا یہ جواب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، دل پہ ذرا ہاتھ رکھیے کہ اس وقت ماں باپ کے حالات کیسے ہوں گے، ماں باپ کا دل کیا کہہ رہا ہوگا آپ کے بارے میں کہ میں نے کیسی اولاد پیدا کی۔ ذرا غور و فکر کر لیجئے گا۔ بہت زیادہ باتیں میرے بھائیوں میں نہیں کہوں گا، بس میں ایک آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد اللہ رب العالمین نے حقوق العباد میں سب سے اول حق، سب سے بہتر حق، سب سے اہم حق ماں باپ کا رکھا ہے۔ پھر بھی ہم آج اتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، اس آیت کی تشریح میں بہت ہی پیاری بات لکھی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ سے کوشچن کیا ہے، اور اس کوشچن کا آنسر بھی انہوں نے ہی دیا ہے کہ بھلا بتائیے اتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ یہ خود سے کوشچن کرتے خود ہی آنسر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، اور جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بالیقین اللہ رب العالمین ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی پہچان کرانے والی ذات وہ والدین کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں مفسروں نے یہاں تک کی تفسیر کی ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے دنیا میں بھی کسی انسان کا ماں باپ بس ایک ہی ہوا کرتے ہیں۔ کبھی سنا آپ نے وہ بچہ اس ماں سے بھی پیدا ہوا ہو یا اس ماں سے بھی پیدا ہوا؟ ایسا تو نہیں سنا ہوگا، اور ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں اس کو، یہ سچائی ہے۔ دو چار ہی رہیں گے، 5 کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اس لیے اپنے حق کے ساتھ میں ماں باپ کا حق بیان کیا کہ کہیں نزاکت کی وجہ سے بھی ماں باپ کے سامنے بدسلوکی سے اولاد نہ پیش آئے، کہیں نزاکت بھی نہ کرے۔ لیکن نہ جانے میرے بھائیو آج ہمارا معاشرہ کیسا بن گیا، آج ہم کیسے مسلمان ہیں، نہ جانے، اللہ ہی معاف کرے ہمیں۔ غور و فکر کر لیجئے حدیث مبارکہ کے اوپر، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح مسلم 2548 نمبر کی روایت ہے غالباً۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث اسی طریقے سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتائیے حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے، ہم کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے، بتائیے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین کا۔ کیا فرمایا؟ تمہارے والدین کا۔ کہا پھر بتائیے؟ کہا پھر تمہارے والدین کا۔ جاؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث مبارکہ کے اندر
جہاد سے بھی افضل قرار دیا ہے ماں باپ کی خدمت. اب پڑھتے جائیے، بے شمار روایات ہے، بیان کرنے میں آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. بھلا بتائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ بھائی ماں باپ کی اطاعت تمہارے اوپر لازم و ملزوم ہے، بھلا آج مسلم معاشرے کے اندر یہ برائی کیسے پائی جاتی ہے؟ کہیں کہیں تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے تو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا جاتا. میرے بھائیو، آپ بھی ماں باپ بننے والے ہیں، آپ بھی ماں باپ بننے والے ہیں، آپ کے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں. یاد رکھیے، آج یہ قرض اگر آپ نے صحیح سے ادا نہیں کیا تو کل آپ کا بھی قرض کوئی ادا نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بد نصیب ہے، بد نصیب ہے، وہ شخص بد نصیب ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون شخص ایسا بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ فرما دیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنے ماں باپ کو دنیا میں جیتے جی پا لیا اور اس کے بعد پھر بھی وہ اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکا تو وہ شخص بد نصیب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج زکات سب کر رہے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ میں نافرمانی بھی کر رہے ہیں تو اللہ جنت دے دے گا؟ اتنی سستی جنت ہے؟ نہیں، بہت کاسٹلی ہے، بہت ہی کاسٹلی ہے اللہ رب العالمین کی جنت. یاد رکھیے، یہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک حقیقت ہے، حقیقت کا آئینہ دکھانے والی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ. یاد رکھنا، اللہ کے کلمات میں کبھی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ جنت حق ہے تو حق ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ جہنم حق ہے تو حق ہے، ایسا نہیں ہے. میرے بھائیو، غور و فکر کر لیجئے، غور و فکر کر لیجئے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ کیوں ہم ایسے کہہ رہے ہیں؟ بھلا بتائیے، اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ بیان کیا، ایسا کرو کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خوب حسن سلوک کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ رب کے قرآن سے پوچھئے نا. ہم لوگ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں. قرآن کو بیٹی کے جہیز میں، بہن کے جہیز میں دینے کے لیے 1000 روپے کا 1200 کا ہم دے دیتے ہیں گلاف میں بند کر کے، وہ بھی گلاف ہی میں بند رہ جاتا ہے. قسم کھانی ہو تو قرآن کو نکالنا ہے. چلو میں قرآن پہ ہاتھ دے کر کے کہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں کیا ہوں، نعوذ باللہ یہ ناجائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے قسم کھانا ناجائز ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. چلو ابھی قرآن خوانی کرانا، 10 عالم کو بلا لیا، 10 طالب علم کو پڑھا لیا، کیا پڑھ رہا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. صاحب، یہ معاشرے کا ہمارا حال ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے. اٹھائیے پارہ نمبر 21 سورہ نمبر 31 سورۃ اللقمان آیت نمبر 14 اور 15 پڑھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. کہ دیکھو ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے، ہم نے وصیت فرمائی ہے. کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. کہ ہم کیوں کہہ رہے تمہیں کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ ذرا یاد کر لینا کہ تمہاری ماں جب تمہیں پیٹ میں رکھی تھی نہ جانے کتنی تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا. ماں بیٹھے تو پریشان، سوئے تو پریشان، کھائے تو پریشان، ہر جگہ ان کی پریشانی کی عالم تھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بھائیو، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ذرا غور کر لیجئے ماں کے ساتھ ہماری انسیت کتنی ہوتی ہے کہ ماں ہمیں خود ماں جگ کر کے پورے رات بسر کر دیتی ہے لیکن مجھے آرام کی نیند سلاتی ہے. آپ اگر بستر پہ نہیں سوتے گود میں سلاتی ہے. وہی باپ میرے بھائیو جس کو ہم نہ جانے رے رو کیا کیا کہہ دیتے ہیں، تو تا کیا کیا کہہ دیتے ہیں، وہی باپ آپ کی خوشی کے لیے پورے چلچلاتی دھوپ میں جا کر کے کماتے ہیں. نہ جانے کتنی پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. آپ اپنے باپ سے ہی پوچھ لینا، آپ اپنی ماں سے ہی پوچھ لینا، ہم نہیں بیان کر سکتے. اس لیے وہ درد، وہ تکالیف
وہ مصیبتیں صرف ایک باپ ہی بتا سکتا ہے, ایک ماں ہی بتا سکتی ہے, ورنہ دنیا کا کوئی انسان اس کی تشریح نہیں کر سکتا. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اور اتنی ہی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ صرف ماں نے بس اتنی مصیبت اٹھا لی, بس پیدا کر دیا چھوڑ دیا. نا 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 نا, اس کے بعد بھی مکمل 2 سال تمہیں ماں نے اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلایا ہے. مکمل 2 سال. بھلا بتائیے, اگر ماں ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیتی, دودھ نہیں پلاتی, ہم زندہ ہوتے, ہم سانس لیتے, ہماری اتنی بڑی باڈی بنتی؟ نہیں. میرے بھائیو, شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے ماں کی دولت دی ہے. ماں باپ آپ کے سامنے ہیں. سب سے دنیا میں سب سے بڑی دولت میرے بھائیو, ایمان کے بعد ماں باپ کی دولت ہے. یاد رکھیے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. تو لوگو, اب اللہ کی نصیحت یہ ہے کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو. ماں باپ کی شکر گزاری کرو. جی میرے بھائیو, ماں باپ کی شکر گزاری کیجیے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نافرمانی کہاں کرنا ہے, بات کہاں نہیں ماننا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جہاں وہ بولے کہ چلو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو, چلو بابے کے دربار پہ چلتے ہیں, چلو چادر چڑھا کر کے آتے ہیں, چلو بیٹا بیٹی مانگ کر کے آتے ہیں, چلو بیماری کی شفا یابی مانگ کر کے آتے ہیں, تو تم کیا کرو؟ فَلَا تُطِعْهُمَا. ان کی بات نہ مانو, ان کی بات نہ مانو, کیونکہ قرآن کا یہ قانون ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہ دیکھو ایک دوسرے کا ساتھ صرف نیکی میں دینا ہے, برائی کے کام میں نہیں دینا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور دیکھو اس کے ساتھ بہتر معاملہ پیش آنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اور دیکھو اس راہ کی اتباع کرنا, اسی راہ پہ چلنا جو راہ ہمارے طرف بالکل جھکا ہوا ہو. مراد کیا ہے اس سے میرے بھائیو؟ یعنی اللہ اس کے رسول کا جو راستہ ہے, جو صحابہ کا راستہ ہے, اس راستے کو اختیار کرنا. ہاں میرے بھائیو, یہ بہت ہی عظیم نصیحت ہے, بہت ہی عظیم نصیحت ہے. کاش ہمارے دل میں اتر جائے, کاش ہمارے دل میں اتر جائے یہ نصیحت ہے, تو انشاءاللہ رب العالمین ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا باپ ماں مشرک بھی ہے کوئی بات نہیں ہے, وہ شرک کر رہے ہیں, وہ گناہ کے کام میں ملوث ہے, کوئی بات نہیں ہے, تم مت کرو. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچتے یہ شخص شرابی ہے تو کبھی بھی اسلام نہیں پھیلتا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ شراب سے نفرت کرو, شرابی سے نہیں. تو ویسے ہی ہے, آپ گناہوں سے نفرت کریں, گناہوں سے نفرت کریں. گناہگار کو جب تک آپ نہیں بتائیں گے اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اس کے ساتھ دنیا میں بہتر معاملہ سے پیش آنا. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. آمین.